الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین۔ حیات الصحابہ میں سے پیج نمبر 27 پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو، اس پر آگ ضرور حرام ہو، وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقوی والا کلمہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے ہوئے ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ احمد کی روایت ہے یہ۔ حضرت یعلا بن شداد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے مجھے واقعہ سنایا کہ اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کے پاس تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے، حضور نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا غور سے سنو، تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے جب ہاتھ کھڑے کر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کہا، صحابہ نے بھی کہا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ پر یہ کلمہ بھیجا اور تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس کلمے کے اوپر اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ غور سے سنو، تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ احمد کی روایت ہے یہ اور طبرانی میں بھی ہے۔ حضرت رفع جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ ہم قدیدیہ یا قدید کے مقام پر پہنچے۔ دونوں لفظ ہیں، قدید کے ہے یا قدید، قاف سے ہے یا کاف سے ہے، دونوں جگہ دونوں مقام لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سننے کے بعد سب ہی رونے لگے، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا میں اللہ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور میرے رب عز و جل نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 داخل ہوں گے۔ احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے بغیر حساب کتاب کے ہمارے گھر والوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اجازت مانگے گا وہ بڑا نادان ہوگا. یعنی روایت میں جو لفظ ہیں کہ کسی نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے فلاں تم نے ایسے ایسے کیا کیا ہے، اس نے تم نے ایسے اور ایسے کیا کیا. اس نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا. چونکہ حضور کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا رہا. حضور نے فرمایا چونکہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا. یعنی اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل کہتا رہا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے اس نے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا. غیبی اور جنات اور غیبی آوازوں کا صحابہ کرام کی مدد کرنا، یہ دوسرا باب ہے. ہم کچھ حصہ ایک باب سے پڑھ رہے ہیں، کچھ حصہ دوسرے باب سے پڑھ رہے ہیں. ایک جنت کی بشارتوں کا حصہ ہے کہ انسان کو اینٹی ڈپریسنٹ ہونا چاہیے، آج کے دور میں لینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا اے امیر المومنین، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میرے اسلام لانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور بتاؤ. انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ اپنے جانور تلاش کر رہا تھا اور ان کے نشانات پر چل رہا تھا کہ اسی میں ابراق الازاف مقام پر مجھے رات آ گئی، یعنی رات ہو گئی. تو میں نے اونچی آواز سے پکار کر کہا میں اس وادی کے جن بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں اس قوم کے بیوقوفوں سے. تو غیب سے کسی نے آواز سے کہا، یعنی یہ صحابی رضی اللہ عنہ جب جنگل میں تھے اور رات ہو چکی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں اس جنگل کے جو جن بادشاہ ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں اور اس قوم کے بیوقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں کہ اس کو تنگ نہ کریں. تو غیب سے کسی نے بلند آواز میں کہا تیرا بھلا ہو، اللہ کی پناہ مانگ جو جلال، بزرگی، نعمت اور فضل والا ہے. پھر کہا سورہ انفال کی آیتیں پڑھ اور اللہ کو ایک مان اور کسی کی پرواہ نہ کر. یہ سن کر میں بہت ڈر گیا، یعنی حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بہت ڈر گیا. جب میری جان میں جان آئی تو میں نے کہا اے غیبی آواز دینے والے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے یا گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تجھے ہدایت دے، ہمیں صاف صاف بتا کیا صورت ہے. اس نے جواب دیا کہ تمام خیروں کو لے کر آنے والے اللہ کے رسول یثرب میں نجات کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں اور شر والے کاموں سے روکتے ہیں. میں نے اپنی سواری سے آگے بڑھ کر کہا مجھے سیدھا راستہ بتا، اللہ تجھے ہدایت دے، تو کبھی بھوکا ننگا نہ ہو اور تو ہمیشہ طاقتور سردار بنا رہے، اور جو تجھے خیر ملی ہے اس کا مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال. وہ یہ اشعار پڑھتا ہوا میرے پیچھے آیا، اللہ ہمیشہ تیرا ساتھی ہو اور تیری جان کو صحیح سالم رکھے اور تجھے گھر والوں تک پہنچائے، تیری سواری کو بھی پہنچائے. تو اللہ کے رسول پر ایمان لا، میرا رب تیرے حق کو بامراد کرے گا، اور اس کے رسول کی مدد کر، میرا رب تیری اچھی طرح سے نصرت کرے گا. میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اسال کا بیٹا عمر ہوں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نجد کے مسلمان جنات کا امیر ہوں. تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارے اونٹوں کی حفاظت ہوگی، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ میں جمعے کے دن مدینہ میں داخل ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس باہر آئے اور کہا اللہ تجھ پر رحم کرے اندر آ جاؤ، ہمیں تمہارے مسلمان ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے. میں نے کہا مجھے اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا. چنانچہ انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا. پھر میں مسجد میں داخل ہوا. میں نے حضور کو ممبر پہ بیان کرتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح لگ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر دھیان سے ایسی نماز پڑھتا ہے جس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. پھر حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا تم اس حدیث پر اگر اپنا گواہ نہ لاؤ گے، یعنی اس حدیث پر اگر اپنا گواہ نہ لاؤ گے جو تم مجھے بیان کر رہے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا. چنانچہ قریش کے بزرگ حضرت عثمان بن عفان نے میرے حق میں گواہی دی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا.
یہ ابن اساکر نے روایت کیا ہے. ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے اسی جیسی حدیث نقل کی ہے جس میں اشعار اس طرح سے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ بتا، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اے فلانے نہ تو کبھی بھوکا ہو، نہ کبھی تو ننگا ہو، اور نہ کبھی ایسے ساتھی کے ساتھ رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، اور اگر تو مر جائے تو تیری خیر ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہے. حضرت حسن کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا مجھے کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جس سے حیرت بھی ہو اور خوشی بھی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا جو کہ پہلے مضمون میں گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ادخل الجنة اللهم فوز في الجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي والدنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والسابقون بالإيمان يا رب العالمين. اللهم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل سیشن نہیں ہوگا کیونکہ کل سیٹرڈے کے دن ہمارا ایک سیرت کا سیشن ہوتا ہے 9:30 بجے، تو یہ سیشن نہیں ہوگا، انشاءاللہ سیرت کا ہوگا. السلام علیکم.